السلام علیکم۔ دکن میں اردو زبان کا آغاز و ارتقاء بیان کریں۔ یہ سوال آتا ہے دکن میں اردو زبان کتنے ادوار پر مشتمل ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے دکن اردو زبان کا مسکن ہے، بحث کریں۔ دکن میں اردو زبان کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور لاسٹ میں دکن میں اردو زبان کا آغاز ماہرین کی نظر میں بیان کریں۔ یہ دکن کے بارے میں کچھ سوال ہیں جو بہت اہم ہیں، جس کی PDF نوٹس میرے پاس موجود ہیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو 1192 میں جب مسلمان دہلی پر قابض ہو گئے تو ان کی لائی ہوئی زبان کو پھلنے پھولنے کا موقع میسر آیا۔ تغلق تو شمال کی بجائے دولت آباد کے اپنا مستقر بنایا۔ اس کے ساتھ اس عہد کے مشہور صوفیہ کرام اہل و علم فن، اہل و حرفہ اور تجاور دکن پہنچے۔ اس کے ساتھ ان کی زبان بھی سکہ رائج پر پائی، لیکن یہ زبانوں وہاں کے دکنی کے نام سے موسوم ہوئی، اور یہ کہنا شاید بیجا ہوگا کہ شمالی کی بجائے تحریری زبان وہ دکن میں آ کر بنی۔ ہاں تک شاعری کا تعلق ہے، یہ کہنا دشوار ہے کہ ابتدا کی صنف سخن سے ہوئی، غالباً مثنوی وجود میں آئی، اس کے بعد رباعی اور قصیدہ کا آغاز ہوا۔ اب دکن میں اردو کے ادوار۔ پہلا دور باہمنی دور ہے۔ اس دور کو ادبی دور کا آغاز جن بزرگوں کا وشوں سے ہوا، ان میں حضرت گنج علم، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، سید عبداللہ میراجی شمس الاشاق اور بادشاہو برہان دین جانم مشہور ہیں۔ مختلف مذہبی رسائل ان کی یادگار ہیں۔ باہمنی سلطنت 200 برس تک محدود قائم رہی اور آخری چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ دکن دوسرا دور عادل شاہی کے نام سے موسوم ہے۔ نام یوسف عادل شاہ ہے۔ وہ ادب نواز تھا۔ اس خاندان کے 200 برس کے عہد حکومت میں ادب کی بڑی ترقی ہوئی، اور اس دور میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں مکیمی کی چند ربدان و محیا امین کی بحر امن گل اندام، نصرتی کی گلشن عشق اور امین کی محبت نامہ قابل ذکر تصنیف ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرا دور۔ تو تیسرا دور قطب شاہی دور ہے۔ اس خاندان کے حکمران اہل فن کے قدردان اور سرپرست تھے۔ محمد قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ ذی علم اور ادب نواز تھے۔ اس عہد کی یادگار ملا وجہی، قواسی اور ابن نشاطی وغیرہ ہیں، جن کی علم دوستی نے اردو کو فروغ دیا۔ تو یہ تھا کچھ سوال، باقی اس کی ڈیٹیل میں لنک دوسرا ڈسکرپشن میں دوں گا جو میں نے دکن کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔